بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عزیز ساتھیوں، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام بھی اسپیشلی لیڈیز کارنر ہی کا ایک حصہ ہے، اور سب لیڈیز ہی اس میں بات چیت کریں گی۔ مینلی اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ پہلی بات تو ایک سرکولر ہے جو احمدیہ مسلم ایسوسی ایشن کے جو رفیق حیات صاحب ہیں ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جو بغیر کسی وہ جو رسمی خطوط ہوتے ہیں جو لیٹر پیڈ پر، جماعت کے لیٹر پیڈ پر ہوتے ہیں اور اس پہ باقاعدہ سگنیچرز وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان جماعتی سرکولر سے بالکل ہٹ کر یہ خطوط ہے، اس لیے اس کے بارے میں مختلف قسم کی چہ بگوئیاں ہو رہی ہیں کہ آیا یہ جماعت کی طرف سے ہے بھی یا کسی اور نے بنا کر اس کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ ویسے بھی ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی فیک اور اصلی چیز کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ نمبر ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ نمبر دو ہمارا پوائنٹ یہ ہوگا کہ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ ندا طاہر کے بارے میں جماعت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ اس بچی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس نے اس طرح سے خلیفہ سے بات کی۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ خلیفہ صاحب کی آواز ہی نہیں ہے، یہ فیک ویڈیو ہے، آڈیو ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ جو مشہوری کسی کے بارے میں کی جاتی ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یا کوئی سائیکو ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کے پس پردہ۔ نمبر تین جو ہمارا پوائنٹ ہے جس پہ ہم آج بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں جو لوگ جماعت سے نکلے ہیں، جماعت کو چھوڑ کر نکلے ہیں، وہ تو بڑے کانفیڈنس سے ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر پروگرامز کر رہے ہیں، اور ان کے سر فخر سے بلند ہیں، اور وہ انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں، اور وہ بالکل واضح ہیں اپنے اس میں کہ یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل حق بجانب سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی ان کے ساتھ ہے، ہر جگہ ان کو کامیابی مل رہی ہے، فخر سے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جماعت کے جو لوگ ہیں وہ ایک اپولوجیٹک سا ان کا رویہ ہے، اور شرمندگی سی ہے ان کو، اور یہ لیٹسٹ 44 منٹ 19 سیکنڈ کی آڈیو آنے کے بعد تو ان کی بولتی ہی بند ہو گئی ہے، تو مطلب یہ کہ کچھ ان کو سوجھ نہیں رہا کہ وہ بات کیا کریں۔ اوپر سے جماعت نے ان پر پابندیاں لگا رہی ہے کہ وہ اس موضوع پہ بالکل بات نہ کریں، خاموش ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تین چار ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں عفاف کو کہ وہ تشریف لائیں اور ابتدا کریں۔ السلام علیکم، آداب، ست سری اکال، نمستے، گڈ مارننگ۔ آپ کا پہلا سوال میں اس کے مطابق دیتی ہوں، جو پوائنٹس ہیں ان کو 1 to 1 میں ان کے جواب دیتی ہوں۔ پہلا جو سرکولر کے بارے میں آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سرکولر اس وقت آپ موقع کی نزاکت کو سمجھیں، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے مطابق انہوں نے جو چال چلی ہے یا جو بات کی ہے وہ کتنی کارآمد ہے۔ اس وقت مسئلہ جماعت احمدیہ کے اکابرین کو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نان احمدیز کو کیا منہ دکھانا ہے، کیونکہ وہ تو انہیں پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ اب اس وقت مسئلہ ان کے اپنے اندر، جو قلعے کے اندر جو انہوں نے فوج کھڑی کی ہے، اس کے اندر بھگدڑ نہ مچ جائے۔ اس آڈیو پہ ان کو کیسے رام کرنا ہے، اس وقت مسئلہ وہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ انٹرنل یہ والا جو میسج جو ہے ریلیز کیا ہے وداؤٹ اینی لیٹر ہیڈ کے، یا کوئی پراپر جسے کہتے ہیں آپ کو اوپر نیچے نظر نہیں آ رہا کہ کسی طرح کا کہاں سے آیا ہے۔ اور عقیدت مندوں کو تو صرف ان کا نام کافی ہے نا، ان کو تو آپ یہ پتہ لگ جائے نیچے کہ یہ لکھا ہے، نیچے کس کی جانب سے ہے، تو ان کے لیے تو ویسے ہی آنکھیں بند کر کے وہ کافی حد تک اس میں رام ہو جائیں گے، لالی پاپ یہی لے کے۔ لیکن سوال ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں جو ہم جیسے ہیں یا وہ دوسرے ہیں جو آنکھیں کھول کے کھڑے ہیں ان کی طرف، تو وہ تو ان کا اس وقت موضوع نہیں ہے نا۔ ان کا موضوع تو ان کی اپنی فوج ہے جو قلعے کی حفاظت کے لیے اب تک تعینات کی گئی تھی۔ اب ان میں اگر انٹرنلی فوج کے اندر جو ہے بھگدڑ مچے گی تو ہم نے اس کو کیسے قابو کرنا ہے۔ وہاں میسیج یہ چھوڑ کے ان کو خاموش کرایا ہے کہ بالکل بات نہ کرو، اور یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔
یہ ہمیشہ سے ان کے اندر یہ رہے ہیں طریقے. آپ اس میسیج کے جو ورڈنگ اور جو میسیج کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے، جو اگر اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو اس میں حیران کن بات نہیں ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں ان کے طریقہ واردات. اس میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے، اور ہمیں آنکھیں بند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ میسیج انہی کی جانب سے ہے. ہاں، لیکن آپ کو دوسروں کو دکھانے کے لیے پروف چاہیے، وہ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ میسیج اٹھا کے باہر کوئی میڈیا میں لگاتا ہے تو یہ بڑے آرام سے انکار کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا میسیج ہی نہیں، یہ فیک ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ ڈبل گیم ہے. ایک طرف آپ نے عقیدت مند کو رام کر لیا، دوسروں کو سٹاپ کر دیا، دوسروں کو ثبوت نہیں دیا، اپنوں کو رام کر لیا. اور یہی اس وقت ان لوگوں نے یہ چال چلنی تھی، جو ان کے اپنے انٹرنلی مفاد میں جائے، دوسروں کے ہاتھ نہ چلے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ایسے موقع پہ ڈبل گیم پلے کرتے ہیں، اور یہ انتہائی مزید سے چالاکی سے یہ کام ایسے کرتے ہیں. شاطر مائنڈ میں تو ان کا کمال ہے، شاطر پن میں. تو یہ اسی کی ایک مثال ہے. اور جبکہ میں تو مطلب پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد پہچان گئی تھی کہ یہ میسیج کے پیچھے کیا بیان کیا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے، صاف سی بات ہے کہ اپنے عقیدت مندوں کو چپ کر جاؤ، اب بات مت کرو اس پہ کوئی. اگر بات کرو گے تو یہ خلاف ہے. وہ عقیدت مندوں کے لیے یہی کافی ہے، جماعت کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے، جتنے عقیدت مند رہ گئے وہ خاموش ہو جائیں گے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب دوسری بات آتی ہے ندا کے بارے میں، کہ ندا کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کا دماغ خراب ہے. تو بھئی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے جیسا بندہ ہوگا تو وہ تو یہ کہے گا کہ جو کہہ رہا ہے ندا کو کہ ندا پاگل ہے، پہلے وہ تو اپنے دماغ کے صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ دکھا دے مجھے، کہ کیا وہ صحیح ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے. یہاں پہ تو ان کی گارنٹی نہیں ہے، ان کے پاگل پن سامنے نظر آ رہے ہیں. ان کی وحشت، ان کی جنسیت، ان کی حفظ پرستی، یہ ہر کسی کی کھل کھل کے سامنے آ رہی ہے، آڈیو کے اندر موجود ہے. تو ہم ندا کا وہ پاگل کہہ کے اس مسئلے کا حل جو ہے کرنا، یہ جماعت احمدیہ کا بہت پرانا ہتھیار ہے. انہوں نے عورتوں کو ہمیشہ پاگل کیا ہے. اور آپ حقیقت یہ ہے کہ ربوہ میں آپ چلے جائیں، ہر دوسرے گھر کی عورت آپ کو ایسی ہی ملے گی جو نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ بری طرح جو ہے بکھلائی ہوئی اور شدت وہ کیا ڈپریشن کا شکار. کیونکہ ماحول ایسا ہے نا، ان کو پتہ ہے یہ عورتیں پاگل کر کے مارتے ہیں. یہ عورتوں کو تو جیتے جی رہنے دیتے ہی نہیں ہیں ہوش و حواس کے ساتھ نا، کیونکہ ان میں وہ عورت چلتی نہیں ہے جو عقل مند ہو، وہ تو نکال دی جاتی ہے یا مار دی جاتی ہے. تو اس لیے ان کے اندر وہی رہ سکتی ہیں جو پاگل ہوں یا نفسیاتی مریض کر کے، تاکہ ان کے لیے آسان، ان کے لیے حربہ ہو کسی کو بھی پاگل کہہ کے سائڈ پہ ہو جانا. تو بھئی پاگل کیا آپ نے نا اس بچی کو. تو ندا کو پاگل کہنا پہلے تو میرا جواب یہ تھا. اب دوسری بات آتی ہے کہ یہ ان کا ہتھیار کا جو کارآمد ہتھیار ہے نا، یہ پہلی دفعہ نہیں چلا. اس سے پہلے یہ ہمارے یہاں پہ ظہور کی فیملی ہے، یہاں پہ بڑی مشہور فیملی ہے ربوہ کی. ان کی بڑی بہو جو ہیں وہ انہوں نے اپنی پورے خاندان کو بلایا تھا یہاں پہ، اسپانسر کیا کام کر کے بڑی محنت سے، اور بڑی پڑھی لکھی بھی اور سمجھدار بھی. لیکن جب خاندان آتا ہے، تمام عہدے داران سا بن جاتے ہیں، جو اس طرح ان کا جو بڑی بہو تھی جنہوں نے سب کو پالا، ان کے بچوں کو ضرورت پڑتی ہے، چھوٹے بچوں میں انہیں کام کی. تو جو اس طرح ان کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوا بعد میں، کہ وہ ذہنی توازن جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ ڈپریشن میں چلی گئی، ان کا برا حال ہو گیا. اتنا برا حال ہوا کہ وہ ان کو باقاعدہ انجیکشن دینے پڑے، دے کے سلانا پڑتا تھا کافی دن. تو ان کے بارے میں پورے جو علاقے میں جو پیس ولیج کا تھا نا، احمدیوں میں مشہور تھا، یہ پاگل ہو گئی ہے. اچھا، وہ پاگل ہو گئی ہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے بچوں کو کہہ دیا تمہاری تو ماں پاگل ہے، تمہاری ماں یہ ہے. وہ بچے کہنے لگ گئے. مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کا کہ یہ اس عورت کی یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے بلایا، جس نے اتنا کام کیا، وہ پاگل تھی جو بلایا، لیکن وہ آج پاگل ہے. کس نے کیا پاگل، یہ کوئی نہیں پوچھے گا. تو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے پھر محمودہ میاں کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب تیسری بات آتی ہے آپ کی، جو آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پاورفل محسوس کرتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. جب یہ بات اس طرح ہے کہ آپ کو جب آزادی سے ملتی ہے سوچنے سمجھنے کی، تو بذات خود انسان اپنے وجود میں، اپنی شخصیت میں اسی وقت طاقت محسوس کرتا ہے جب آپ غلامی سے نکلتے ہیں. یہی انسان کا حق ہے پہلا. جب آپ کو پہلا حق مل جاتا ہے جو بنیادی حق ہے آپ کا، کہ آپ خود سے سوچ سمجھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں،
اپنی ایک رائے رکھ سکتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ طاقت میں آ جاتے ہیں نا۔ صحیح بات ہونا یا غلط ہونا وہ ایک بہت ضمنی اور بہت معمولی بات ہے، کیونکہ جو سچ میرا ہے ضروری نہیں وہ آپ کا بھی سچ ہو، جو سچ دوسرے کا ہے ضروری نہیں وہ میرا بھی سچ ہو۔ سچ ہر انسان کا اپنا بھی ہوتا ہے، سچ ایک کو ہم اس تناظر میں نہیں دیکھ سکتے کہ جو ایک ہی سچ سب کے اوپر ہوگا، نہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہماری نظر کا اپنا سچ ہے، ہم اس چیز پہ کھڑے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ سچی ہے، اور اس پہ فوکس کرنا اصل چیز ہے کہ اس پہ ہمیں حق حاصل ہونا کہ جو ہمارا ضمیر، ہمارا ذہن، ہماری سوچ جو چیز سچ اور حق مان رہی ہے، ہمیں وہ آزادی ہے کہ ہم اس پہ آزادی سے بول سکیں، بات کر سکیں، اظہار کر سکیں۔ اصل چیز یہ ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے۔ جب ہمیں یہ حق ملتا ہے ہم آزاد ہوتے ہیں۔ جہاں پہ جن کے حق چھینے جاتے ہیں وہ چاہے کروڑوں کا ہجوم ہو، وہ جب شیٹرڈ ہوتا ہے تو بکھر جاتا ہے، کیونکہ ان کے حقوق نہیں ہوتے وہاں پہ۔ وہ ایک انہوں نے باندھا ہوتا ہے ایک ان کو ریوڑ کی مانند، وہ جب آپ اس کے جو چرواہا ہے اس سے وہ حق چھینتے ہیں یا اس کو ننگا کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی بھیڑوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ تو وہ بھیڑیں تو شیٹرڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ چرواہے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن انڈیپینڈنسی جو ہے وہ چرواہے کے اوپر نہیں ہوتی، وہ اپنے اون ہوتی ہے، وہ شخصیت کی انڈیپینڈنسی ہوتی ہے، شخصیت کی۔ تو ظاہر ہے وہ اب ایک طاقت ہوتی ہے بذات خود، وہ خود ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو اس کا اس کے ساتھ مقابلہ بنتا بھی نہیں ہے، اور اگر کریں تو آپ اس تناظر میں کریں تاکہ بات کلیئر ہو۔ ایک دوسرا یہاں پہ اس گروپ میں ان لوگوں کو بھی بتاتی چلوں جو کتوں کی مانند یہاں پہ آتے ہیں نا سونگتے ہوئے کہ ان کے عقائد پہ کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ کتوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا مجھے بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ میں انسان ہوں اور مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے میرا حق کیا ہے۔ یہ بھونک بھونک کے جو ہے نا مجھ سے کوئی حق نہیں چھین سکتا۔ جس طرح یہاں اس گروپ میں بابا جانی ہے، کل 2-3 لفظ کا وہ اس نے جو اپنی تان ملائی تھی، نام لے لے کے ایڈمن کے سارے، اور آخری میں کیا اپنی وہ کاپی کیب ہونے کا ثبوت دے دیا، جس طرح مرزا غلام احمد کا ایک آخری جوڑ دیا اس نے، اپنی آخری جو لائن تھی وہ لا کے اس کی جوڑ دی، اپنی وہ ثبوت دے دیا کہ میں یہ ہوں۔ بھئی یہ طریقے جو ہیں، اور پھر آگے سے جواز کیا دے رہا ہے کہ انہوں نے عورتوں نے ہمارے اوپر لکھا تھا۔ بھئی عورتوں نے کیوں لکھا تھا تمہارے اوپر؟ کیونکہ تم نے عورتوں کے ان باکس میں جا کے ان کو رنڈیاں، کنجریاں، پتہ نہیں ہر عورت کو کہا کہ تم نے 7-7 8-8 مرد رکھے ہوئے ہیں بنا کسی عورت کو جانے۔ تم نے ہماری ہر ایڈمن کو یہ کہا، کہو تو یہ میں تمہاری آڈیو آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں، وہ تمام جو میں نے پیور ڈسکشن میں لگوا کے وہاں سے نکلوایا تھا اس کو، اور یہ معافی مانگ کے پھر دوبارہ آیا تھا۔ اس بندے آج اگر یہ یہاں پہ ہے اس گروپ میں اس لیے کہ میں برداشت کر رہی ہوں، یہ میرے اعلیٰ ظرف ہونے کی علامت ہے، ورنہ میں برداشت نہ کروں تمہاری اس بکواس کے بعد جو تم نے اتنی ذاتی طور پہ عورتوں کے ان باکس میں جا کے کی تھی، ہر اس عورت کے لیے جو یہاں پہ جس کو ہر کوئی جانتا ہے وہ کیا ہے، تم نے اس کے اوپر ایسے ایسے بہتان لگائے، بالکل اس طرح کے بہتان جو تمہاری کتابوں میں بھرے پڑے ہیں مذہبی دوسروں کے لیے، لیکن تم لوگ وہ نہیں پڑھتے۔ وہی طریقہ تم لوگ عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہو، ان کو دبانے کے لیے ان کی زبان، کہ عورتیں تمہاری زبان سن کے چپ ہو جائیں گی، تو ہم وہ عورتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے دب کے چپ ہونا ہوتا تو ہم یہاں تم جیسے کتوں کا یہاں مقابلہ نہ کر رہے ہوتے کھڑے ہو کے۔ ہم نے اس مرد کو پیدا کیا ہے، میں وہ عورت ہوں، میں نے مرد کو پیدا کیا ہے، میں جانتی ہوں اس کو انسان کیسے بنانا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا میری، تم چاہے تم بزرگ ہو چاہے بچے ہو، میں اس قوم کی ماں ہوں بحیثیت عورت، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اس مرد کو کیسے انسان بنانا ہے، اور میں بنا کے چھوڑوں گی، بڑوں بڑوں کو بنایا ہے میں نے، اس لیے مجھے مت مجبور کرنا کہ میں تمہارے وہ اوقات یاد دلاؤں۔ یہاں پہ جب عورت کے اوپر بات ہوگی اس طرح کی پرسنل، اگر ہم یہاں عورت کی عزت کی بات کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ تمیز سکھائیں، تاکہ تمیز کے دائرے میں رہ کے یہاں سارے بات کریں، جو معاشرہ ہمیں عورت عورت کہہ کے دباتا ہے اس تمیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ورنہ میں جس معاشرے کا حصہ ہوں وہاں میں مرد کے لیول پہ آ کے مرد کی طرح بات کرتی ہوں، اور مجھے وہ لیول بھی آتا ہے اور بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ اگر میں نہیں کرتی، کیونکہ میرا اپنا ایک تقدس ہے میری نظر میں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے میں اپنے لیول سے نہیں گرتی، لیکن اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ میں مجبور ہوں۔ کل مجھے بے شمار فون، کل سارا دن میں اتنی بیزی تھی اپنے ذاتی کاموں میں، اس کے علاوہ مجھے بے شمار مسلسل دنیا بھر سے فون آ رہے تھے، اس میں سے ایک میجورٹی جو تھی مجھے روا کے فونز کی تھی۔ روا سے ڈائریکٹ لوگ رابطے کر رہے تھے اور وہ بیچارے اس قدر بوکھلائے ہوئے تھے ان آڈیوز کی بنا پہ،
और वो कह रहे थे कि हमारे कदमों के तले से ज़मीन निकल गई है। जाहिर सी बात है, क्यों निकली है ज़मीन? कि उनको पता है ये खलीफा की आवाज़ है। अब अगर कोई यहाँ पे झूठ झूठ करे तो फोरेंसिक टेस्टिंग है ना, अदालत में जाए। बल्कि आप ऐसे करें, जिनको लगता है झूठ है, उनके अकीदे का ये बड़ा आसान सा हल है अकीदत का, आप फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए दे दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे बहस करने की तो जरूरत ही नहीं। मतलब मैं क्यों यहाँ कहूँ भाई नहीं है, भाई नहीं है, भाई आपको लगता है, मुझे लगता है वो है, आपको लगता है नहीं, फोरेंसिक टेस्ट करवा लीजिए। आपको क्या लगता है जमाते अहमदिया ने ये सर्कुलर शाया किया है, इसमें दर पर्दा उन्होंने एडमिट किया है कि ये उन्हीं की ऑडियो है, वो ऐसे ही कर ली है? क्या उनको नहीं पता ये उनकी नहीं है? वो नहीं कह सकते थे कि हमारी नहीं है? ये दरअसल उनके एडमिट उन्होंने किया है खुद इस बात को कि ये ऑडियो उन्हीं की है, और वो इसी बिना पे वो निदा को पागल करार दे रहे हैं। ताकि वो पागल करार दे देंगे तो आधे अकीदतमंदों की अकीदत सलामत रह जाएगी, वरना सभी के कदमों के तले से ऐसी जमीन निकलेगी। हमारे अपने घरों में यही कुछ हुआ है। इन्हीं की अकीदत में हमारे घरों को बर्बाद किया है, इन्हीं की अकीदत में हमारा सुख चैन हराम किया है। इनके अकीदतमंदों ने, जो हमारे करीबी रिश्तेदार थे, हमारे घरों में रह रहे थे, उन लोगों ने हमारा जीना हराम किया सारी उम्र, इसलिए कि वो इनके अंधे अकीदतमंद थे। वो समझते थे हम झूठे हैं, हम तोहमतें लगा रहे हैं। उनकी जब आंखें खुलती हैं ना, तो फिर उनके कदमों से ऐसे ही जमीन निकलती है, क्योंकि उनको भी पता है आज के उनके घर भी महफूज नहीं है। यहाँ पे वो लोग थे कल जो मुझे रब्वा से फोन करके कह रहे थे कि हमें लड़की की किसी भी बात पे शक नहीं है, जो बात भी वो लड़की कह रही है, एक भी बात ऐसी नहीं है जो गलत हो। उसके अंदर उसने लुकमान की उन्होंने बातें बताई कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं लुकमान जो है वो किस तरह का है, इसमें से दूसरी राय कोई है ही नहीं। जो उसका बाप है वो कितना बड़ा वो वुमेनाइजर था, अयाश था, जमात ने हमेशा पर्दापोशी की उसकी। फिर जो महमूद शाह है, उसके बारे में दर्जनों खवातीन की आज भी अमूर आमा भरी पड़ी है कि रब्वा की औरतों की शिकायतें हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मिर्जा खानदान की बच्ची उठती है और उठ के महमूद शाह पे बात करती है तो वो पागल करार दी जाती है, उसको भी पागल करार दे रहे हैं अपनी बच्ची को। अब सोचें कि आम अहमदी औरतों की क्या हालत है। उनकी जो औरतों ने शिकायत की, उनके लिए तो निदा की मिसाल ऐसे है कि जिस तरह उनको बारिश का पहला कतरा मिल गया हो, कि उनकी तो सुनी नहीं जानी थी, चलो निदा बोली है। और लोग मर्द वहां के हजरात बैठे हुए रब्वा में कह रहे हैं कि उसकी किसी भी बात पे हमें जो है शक नहीं है, हम ऐसे ही जानते हैं महमूद शाह बिल्कुल यही है। जब वो वहां के लोग ये बातें कर रहे हैं तो आप सोचें कि जमात क्यों नहीं उसको पागल करार देगी। ये इनका पेंतरा था बनता, क्योंकि जो रही सही अकीदत है ना वो बच जाए। अब भागते चोर की लंगोटी ही सही। अगर इन्होंने वो इंसानियत निभाई होती, और उस वक्त जब औरतें इन पे शिकायत लेके जा रही थी अमूर आमा में, जो नॉर्मल औरतें थी उनकी सुनी होती, तो आज ये नौबत ना आती। आज ये पूरी इनकी जो कहते हैं ना, एक जुल्म के जो उधरते टांके को अगर इन्होंने बर वक्त सी लिया होता, तो आज ये पूरी के पूरी जो आपकी कमीज है ये फट के सामने आपकी उरियानियत का तमाशा ना बना रही होती माशरे में। ये जो उरियानियत इस वक्त हुई है, ये आपकी बेहिसी और बेजमीरी की वजह से आई है कि आप लोगों ने निगलेक्ट किया है उन खवातीन के मुजालिम को। आप लोगों ने उनको तवज्जो नहीं दी जो औरतें रो रही थी, वो रोती हुई जा रही थी आप लोगों से लेने। मेरे पास इस वक्त बेशुमार औरतें हैं जो मुझे बताती हैं कि मैं हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है रब्बा में, हम उनके साथ भी हुआ है। ऐसी औरतें हैं, बाज ने बताया है कि उनको बकायदा बुलाया गया है किसी काम से महमूद शाह ने, और उनको पानी के अंदर या किसी चीज के अंदर गर्मी के मौसम में कोई चीज डाल के दी है, गशी उन पे तारी हुई है, तो उनका नाजायज फायदा उठाया गया है। कहती हैं आधी होश थी आधी बेहोशी थी वो, किसी तरह उसके हिम्मत भी नहीं थी, उनके पास होश नहीं थी कि वो किसी तरह अपना हिफाजत कर सके, और वो उनके साथ फायदा उठाया गया, और उनको पता है उनके साथ हुआ है लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहे। ये औरतों के बयानात मेरे पास हैं। आप सोचें कि ये तमाम के बावजूद, और जमात, ये नहीं कि इन बातों का जमात को नहीं पता, ये जमात के पास शिकायतें हैं, इन चीजों की मौजूद है अमूर आमा में, लेकिन ये खामोश बैठे हैं। आज अगर ऑडियो आती है, ऑडियो ना आती तो ये तो खामोश ही रहते ना अभी तक। ये बोलते तब है जब इनको जैसे अरियानियत दुनिया के सामने आती है, वरना नहीं ये बोलते। ये दबाई रखते हैं, ये औकात है एक आम अकीदतमंद की। यहाँ पे ना आप महफूज है, ना मैं महफूज हूं, ना कोई बच्ची महफूज है, बच्चे महफूज नहीं है। ये किसको चुप कराएंगे? अब ये ऐसे ऐसे सर्कुलर शाया करके कितनी देर तक अकीदत आप संभालेंगे? कब तक? सवाल ये है कि कब तक इनकी अकीदत जो है वो अब सह रह पाएगी।
10 سال اور 5 سال اور آخر کو یہی ہونا ہے انجام اگر آپ انسان نہ بنے۔ جو آپ کہہ رہی ہیں عام احمدیز کو معلوم نہیں، عام احمدیز کو معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ اگنور کرتے ہیں۔ میرے پاس ابھی بھی لوگ ہیں جو بڑی گھٹائی سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لڑکی جو ہے، دیکھیں وہ حضور تو کہہ رہے ہیں آڈیو میں کہ دیکھو تم اپنی مرضی سے گئی ہو، حالانکہ وہ لڑکی اگلے ہی فقرے میں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے میں نے کب کہا ہے آپ کو کہ میں اپنی ولنگ سے گئی ہوں، آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا، آپ نے میری بات کو غلط لے رہے ہیں وہ، لیکن ان کو وہ فکرہ حضور کا پکڑ لیا کہ وہ ولنگ سے گئی ہے۔ یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ بچی کیا کہہ رہی ہے۔ دیکھیں یہ اتنی بھیانک عقیدت کی مثال ہے، ان کو چاہیے ایسے ہر دماغ کو جب مجھ سے بات کرتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں تو مجھ سے بعد میں بات کرنا، پہلے اس بچی کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کے سوچو اور پھر ایک دفعہ آڈیو سنو۔ یہ تصور کرو آنکھیں بند کر کے کہ یہ خلیفہ وقت نہیں بلکہ یہ ندا کی جگہ تمہاری اپنی بیٹی ہے، پہلے ایک دفعہ یہ سنو اور پھر سنو، اور پھر اگر تمہارے ذہن میں کوئی انسانیت کی رمق بچ جائے نا، کوئی تمہیں ہوش آئے تو پھر مجھ سے بات کرنا، ورنہ مت کرنا۔ یہ عقیدت ہے اس قدر بھیانک ان کی کہ ان کو ابھی بھی ان کو یہی ہوتا ہے کسی طرح دین بچ جائے، انسانیت بھلے جائے، بچیوں کی عزتیں لوٹتی ہیں بھلے لوٹیں، بٹیاں چیختی ہیں، پاگل قرار دیتی ہیں، پاگل خانے بھرتی ہیں، پاگل خانے جاتی ہیں، بھلے جائیں، لیکن ان کی عزتیں ان کا عقیدہ کہیں نہ جائے۔ تو بچا لیجیے عقیدہ، ایسا عقیدہ ہمیں تو نہیں چاہیے، نہ مجھے اپنی نسل کو ایسا عقیدہ فارورڈ کرنا ہے کہ جس کے اندر انسانیت کی رمق نہ ہو۔ میں کہتی خدا نہ کرے کہ ایسا عقیدہ جو ہے دنیا میں کسی کے پاس بھی جائے تاکہ دنیا میں انسانیت بچ جائے کچھ۔ اچھا عفاف، یہاں میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، کیونکہ اس سرکولر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ فی الحال پولیس کے زیر تفتیش ہے، اس لیے ہم اس وقت مزید کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ پولیس کی جاری تحقیقات کے پیش نظر میں جماعت کے تمام ارکان سے کہوں گا کہ وہ جماعت کے اندر یا باہر سے کوئی قیاس آرائی یا تبصرہ نہ کریں یا آڈیو ریکارڈنگ کو شیئر یا دوبارہ نشر نہ کریں۔ یہ سب کس لیے ہے؟ کیا وہ معاملہ پولیس میں چلا گیا ہے؟ کہ پولیس میں چلا گیا ہے کیونکہ آڈیو میں تو وہ یہی کہہ رہی ہے نا بچی بار بار کہ اب پولیس دیکھے گی وہ دیکھے گی، ہو سکتا ہے چلا گیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دبانے کے لیے بات کی ہو، دونوں طرف ممکن ہے، میں اس کو کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی، میرا اوپر سے کاؤنٹر کوسچن یہ ہے ان کے لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ بچی 5 سال کی عمر میں اپنے سگے باپ مرزا لقمان سے ریپ ہوئی، اس کے بعد مسلسل ربوہ لے جا کے محمود شاہ سے ہوئی اور وہ بار بار اس چیز کا آڈیو میں اظہار کر رہی ہے، دہائیاں دے رہی ہے کہ آپ کو میں خلیفہ وقت کو مسلسل بتا رہی تھی اس بات کا اور آپ نے توجہ نہیں دی، مسلسل کہہ رہی تھی تفتیش کرانے کا، آپ نے نہیں کی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیس انویسٹیگیشن ہے وہ اب کیوں اس آڈیو پہ کیوں شروع ہوئی جب وہ آڈیو لیک ہوئی؟ یہ تب کیوں نہیں ہوئی جب وہ بچی 5 سال کی عمر میں ریپ ہونے کے بعد دہائیاں دے رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب ڈنڈا پڑتا ہے باہر کا آپ تب آپ کا ہلتے ہیں، اپنی عزت بچائی، بچی کی عزت تو نہ بچائی آپ نے، اس بچی کے ظلم کا ازالہ تو نہ کیا آپ نے، انسانیت کے لیے تو آپ کی آواز نہ اٹھی۔ ہاں جب آپ کی عزت آپ کے گریبان کو پہ ہاتھ پڑے دنیا کے، آپ کا جو ہے عریانیت نظر آئی دنیا کو، تو آپ کو پولیس انویسٹیگیشن کی طرف رجحان ہوا اور اب آپ لوگوں کو چپ کرا رہے ہیں۔ کہاں تک چپ کرائیں گے؟ ہمارے لیے تو آپ لوگ نہ اٹھے، کسی بچی کی عزت کے لیے تو نہ اٹھے، تو ہمارے سگے کیسے ہو گئے؟ ہم سے کون سی عقیدت یا کون سی مخلصی کی توقع ہے آپ کو؟ کیوں آپ چاہتے ہیں آپ کو یہ کہ ہم لوگ خاموش رہیں؟ اب ایک اور پیراگراف اس سرکولر میں غور طلب ہے، جس میں یہ جو بھی احمدیہ مسلم ایسوسی ایشن کی طرف سے ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نجی گفتگو کی ایک آڈیو ریکارڈنگ حال ہی میں سوشل میڈیا پر شائع ہوئی ہے، جس میں تقدس مآب مس ندا ناصر کو اپنے ذاتی خدشات بتانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ تقدس مآب مس ندا ناصر کو اسلامی فقہ اور اصولوں پر مبنی مذہبی رہنمائی فراہم کرتا ہے، آگے کرتا ہے لکھا ہے بجائے احتراماً کرتے ہیں لکھنے کی بجائے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سرکولر جو ہے یہ کس جاہل نے ایشو کیا ہے۔
جاہل تو خیر آپ کو آڈیو میں سے بھی نظر آ جاتی ہے، اس کا جو طریقہ بات کرنے کا ہے، وہ جو کونسلنگ فراہم کی جا رہی ہے وہ کس لیول کی ہے، وہ تو وہیں سے نظر آ جاتی ہے. تو اور سرکولر میں بوکھلاہٹ نمایاں ہے، جہالت سے زیادہ بوکھلاہٹ نمایاں ہے. اور یہ جو ندا کو جو کونسلنگ فراہم کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کون سی شریعت پہ پوری اترتی ہے کہ اس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ پردے ڈالو، تمہارا باپ تمہیں ریپ کر رہا ہے، تم پردے ڈالو، یہ کہا جا رہا ہے. یہ کون سی شریعت ہے مجھے بتائیں؟ کون سی اسلام یہ نیا نازل ہوا ہے جس میں یہ شریعت بتاتی ہے کہ باپ تمہارے چیتھڑے ادھیڑے، باپ تمہیں تمہارا تقدس کا رشتہ پامال کرے اور تم پردے ڈالو فحاشی پہ باپ کی؟ کون سی شریعت ہے یہ؟ یہ ہے کونسلنگ جس کو یہ تقدس معاب جو ہے کونسلنگ فرما رہے تھے. اور اس کو یہ جو ہے نا بوکھلاہٹ، لیٹر کی بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے لیٹر میں صاف، ان کے الفاظ میں اور اس کے پیچھے. اچھا، ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گی. عام طور پر خلیفۃ المسیح خامس، پتہ نہیں آگے کیا ید اللہ ہو بنصر العزیز، پتہ نہیں کون کون سے سب کے لاحقے وغیرہ لگائے جاتے ہیں. تو لیکن اس میں وہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ مسلسل اول سے لے کے آخر تک تقدس معاب کہا گیا ہے. حالانکہ جب ندا ان سے بات کر رہی ہے تو وہ اچھا خاصا جھاڑ رہی ہے، بہت اونچا بول رہی ہے، اور وہ بہت ہی آہستہ، مطلب جیسے انسان سہما ہوا ہوتا ہے اس طرح سے جواب دے رہے ہیں. جبکہ ندا کی آواز جو ہے وہ اس کی سچائی کی وجہ سے بہت لاؤڈ ہے، اور ہر سچا بندہ جو ہے وہ ٹکا کے بات کرتا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا سوائے خدا کے. تو یہ تقدس معاب کا جو لفظ ہے، یہ میں نے ان کے سرکولرز میں پہلی دفعہ دیکھا ہے. اس کے علاوہ اس سرکولر میں اگلا فقرہ یہ ہے: احمدیہ مسلم کمیونٹی بدسلوکی کے تمام الزامات کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے، لہٰذا AMA UK نے اپنی تحقیقات کے حصے کے طور پر برطانیہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مشورہ کیا ہے. یہ بدسلوکی کے الزامات کو سیریسلی لیا جاتا ہے، جبکہ اسے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ چھوڑو، مٹی پاؤ، بس خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. یہ سرکولر میں پہلی دفعہ ہے یہ لفظ، مجھے میری بھی نظر میں پڑی ہے، لیکن عموماً جو الفضل کے مضامین اور جو ہوتے ہیں باقی لوگ ان میں تو چلتا ہے، جماعت کی اشاعت میں تقدس معاب کا لفظ چلتا ہے، یہ عام ہے. لیکن ہاں جی سرکولر میں شاید میں نے بھی پہلے دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی الجھانے کا ایک طریقہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ عقیدت بھرے یہ الفاظ ہیں، جس طرح آپ حضور حضور کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے، لیکن کسی اپنے گھر والوں کو کوئی مذاق میں بھی حضور کہہ دے تو ان کی جان پہ بن آتی ہے. ہو حضور تو صرف حضور کو کہا جاتا ہے، آپ کسی اور کو، حالانکہ آپ پنجابی فلموں میں دیکھیں تو انجمن سلطان راہی کو ساری عمر حضور کہتی رہی، اور وہاں حضور چلتا ہے، لیکن آپ کے ہاں حضور صرف مرزا خامس کو ہی چلتا ہے یا مرزا طاہر کے لیے ہی چلتا ہے. بھئی یہ تو ان کے لیول ہے. مطلب آپ سوچیں تو مطلب یہ ایک انہوں نے جو الفاظ استعمال کرنے ہیں نا، وہ کہتے ہیں صرف ان کے لیے ہی رہیں، حالانکہ وہی الفاظ ہوتے ہیں وہ نارمل زندگی کے الفاظ ہیں. آپ ان کو رسپیکٹ میں کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا رسپیکٹ مطلب ایک جینون لوگ ہیں، اردو ڈکشنری کے الفاظ ہیں، لیکن یہ محدود کر دیتے ہیں ان چیزوں کو، بھلے وہ باہر کہیں بھی چل رہے ہوں. یہ سب سے بڑی بکواس ہے کہ بڑی سنجیدگی سے لیتی ہے. ان سے زیادہ غیر سنجیدہ کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کے معاملات میں، اور ان کے اندر کی حالت جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے جنسی معاملات میں آپ کو جماعت کے خلاف بولنے پہ، ان چیزوں پہ، شادیاں پہ ڈانس کرنے پہ، ان لوگ غیر احمدیوں کے ساتھ بات کرنے پہ، ان کے بچوں کے جنازے پڑھنے میں، ان پہ تو آپ کو جماعت کا اخراج ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے آج تک دیکھا ہے کسی ریپسٹ کا اخراج ہوا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ریپسٹ سے بھرے پڑے ہیں، اسی لیے کہ ریپسٹ جو ہے وہ اخراج ان کا نہیں ہوتا، اخراج ان کا ہوتا ہے جو زندگی کے معمولی واقعات ہیں، ان پہ ان کی اخراج بھی ہوتے ہیں، تعزیر بھی ہوتے ہیں. سانس بھی ان کی مرضی سے نہ لو تو تعزیریں ہوتی ہیں، لیکن جو ریپ کر جائے باپ بھی، وہ آپ کی گدی ساتھ لے کے بیٹھا ہے، ان کا کچھ نہیں ہوتا. ایک جماعت جو الہی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ قرآن کریم کے اوپر وہ پورا چلتے ہیں، تو قرآن کریم میں تو اس معاملے میں ایک پوری صورت نازل ہوئی ہے
جس میں کہا گیا کہ زناکار کو اور زانیہ کو پتھر مارو اور یہ کرو، اور ان کو ایک ہجوم جو ہے وہ دیکھ رہا ہو اور تمہیں کسی صورت میں ان کے اوپر رحم نہ آئے، تو پھر وہ اگر یہاں زناکاروں کو اتنی کھلی چھٹی ہے تو پھر وہ سارے احکامات جو ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ ان پہ کہاں عمل کیا جاتا ہے؟ تمام احکامات جو ہیں وہ صرف جماعت احمدیہ کی خواتین کے لیے ہیں، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کے مرد مادر پیدر آزاد ہیں، مرد جو چاہیں کر جائیں، خلیفہ بھی مرد ہے، نظام بھی مرد ہے، باقی تمام تر جو اصول و ضوابط ہیں مردوں کے لیے بنے ہیں، ریپسٹ بھی مرد ہیں۔ عورت جو ہے وہ صرف جماعت احمدیہ کا وہ چیز ہے جس کے بل پہ جماعت کھڑی ہے۔ اگر یہ نکل گئی نا یہاں سے تو یہ دھڑام سے ویسے ہی گر جائیں گی، کیونکہ انہوں نے عورتوں کی لاشوں کے اوپر اپنے عقائد پیوست کیے ہیں۔ یہ جھنڈے گاڑے ہیں نا، یہ عورت کی لاش کے حقوق کی لاشیں کے اوپر ہے، یہ ان کے تمام تر جھنڈے جو ہیں۔ مجھے تو اس وقت شدید ایک میرے لیے اتنا یہ خوفناک واقعہ تھا، اس لیے کہ میں طوبہ کو تو جانتی ہوں، میری کلاس فیلو تھی۔ اب اس کی فائزہ جو تھی دوسرے نمبر پہ تھی، مرزا طاہر احمد کی 4 بیٹیاں ہیں، فائزہ دوسرے پہ ہے۔ فائزہ کی شادی بہت پہلے سے ہوئی ہے، اب دیکھیں، اور کہاں ہوئی ہے؟ لقمان کے ساتھ۔ سب سے بڑا قصوروار میں اس کو مرزا طاہر احمد صاحب کو خود اس چیز کا قرار دیتی ہوں۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے وہ انسان چنا جو دنیا بھر کے نظر میں خبیث تھا، دنیا کی کتنی عورتوں میں منہ مار چکا تھا، جو ربوہ میں اس وقت میں بدنام ترین تھا، جو اس کا اس وقت بھی ایک عورت کو لا کے پریگنیٹ کر چکا تھا۔ اور یہ جو ان کا اس عورت کا بھی پورا خاندان پھر جماعت سے نکل گیا تھا۔ یہ جو اس کا بچہ پریگنیٹ ہوئی تھی اور بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا، وہ لڑکی بھگا کے لے آیا تھا۔ وہ جب لڑکی والوں نے آ کے لینے آئے تو لڑکی پریگنیٹ تھی، مرزا ناصر احمد خلیفہ تھے، انہوں نے کہا کہ لڑکی کو ادھر رہنے دو، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں بچہ ہم سنبھال لیں گے، تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، یہ لڑکی کے باپ کو کہا تھا۔ تو وہ مرزا لقمان کی جو وہ تھی جیسے محبوبہ پرانی، اس شادی سے پہلے، تو اس کے لڑکی کے باپ نے کہا، بڑا مشہور یہ جواب اس وقت ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ایسی ہی تربیت کرو گے جیسی اپنے بیٹے کی ہے۔ وہ بیٹا جو بعد میں بیٹا اس کا پیدا ہوا اس لڑکی کا، اور مرزا لقمان کا کی پہلی لڑکی سے جو بھگا کے لایا تھا، اور وہ ایک بھگا کے نہیں لایا بلکہ کئیوں کو اس نے کسی ربوہ کی لڑکی کو کنواری نہیں چھوڑا تھا۔ اس زمانے میں مشہور تھا، اور ہمارے مطابق ہم ان لڑکوں کی، جس طرح ہمارے معاشرے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، جو لڑکا سب سے آوارہ بدماش ہو اس کی شادی فوراً کر دو تاکہ سدھر جائے۔ تو یہ جو ہیرا منڈیوں کے باہر پایا جاتا تھا، اس کی لے کے جاتا تھا، عیاش ترین بندہ تھا، مانا ہوا، اس کو مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی بیٹی دے دی۔ آپ کی عقل مانتی ہے یہ؟ کیسا باپ ہوگا وہ؟ آپ لوگ جس کو جو مرضی کہیں، میں سمجھتی ہوں وہ باپ نہیں تھا۔ کوئی باپ جیتے جی اپنی بیٹی کو ایسی دلدل میں نہیں دھکیلتا۔ مجھے تو ترس آتا ہے، میں سمجھتی ہوں فائزہ کی حالت بھی صحیح نہیں ہوگی، جس بیچاری نے ایسے انسان کے ساتھ تمام زندگی گزاری ہو، اور پھر اپنی بیٹی 5 سال کی عمر میں جس کے وحشت کا نشانہ بن گئی ہو۔ آپ سوچیں اس ماں، اس عورت کی کیا حالت ہوگی؟ کیا وہ نارمل ہوگی؟ وہ ماں کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے۔ مجھے تو اس ماں پہ ترس آتا ہے کہ اس بیچاری کے اوپر، اس کی ساری زندگی عذاب میں گزری ہے اس انسان کے ہاتھوں، اور پھر ساری عمر اس نے قربانی دی اس انسان کے ساتھ رہ کے، جو نہ شادی سے پہلے صحیح تھا نہ شادی کے بعد اس کے کرتوت رکے، اور وہ بچے بھی پیدا ہوتے رہے اس سے، باپ کے گھر میں رہی ساری عمر فائزہ، بچے پالتی رہی، اور اس کی عیاشیاں ہر جگہ منہ مارتا رہا یہ، اور پھر بھی مقدس کا مقدس رہا، جماعت کے اندر رہا، کوئی سرزنش نہیں ہوئی، کسی طرح کی تفتیش نہیں ہوئی۔ سوچو، پہلے ماں اس کی ساری عمر رولی، اب بیٹی کے اوپر یہ بات آئی۔ یہ نسل در نسل کے سوال ہیں، گریبان تک آئیں گے آپ لوگوں کی۔ دیجئے جواب اب جماعت ساری کہ یہ ایک نسل کی بات نہیں ہے، یہ دوسری نسل کے اوپر یہ آیا ہے، اتنی بڑی تذلیل۔ اس میں باپ پہ ہی سوال اٹھتا ہے کہ جس نے آنکھوں دیکھ کے یہ مکھی نگلی تھی، تمام عمر اس بچی کو کس لیے قربان کیا؟ جی، اور میں صرف اتنا اینڈ پہ کہنا چاہوں گی کہ ندا کو چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں ندا کے ساتھ ہوں اور فائزہ کے ساتھ ہوں۔ مجھے پتا ہے بڑی اچھی طرح کہ ایک عورت ہونے کے ناطے فائزہ کے درد کا، اس کی تکلیف کا، کہ اس کی تمام عمر ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں گزرا، اور وہ جن قربانیوں سے گزری ہے اس کا بھی ہمیں بحیثیت عورت احساس ہے، اور میرا دل روتا ہے اس کی زندگی پہ، اور اس کے بعد اس کی بچی کے ساتھ جو ہوا۔ ہم کچھ بھی دنیا کہہ لے، دنیا ساری ایک طرف ہو جائے،
لیکن میں بحیثیت عورت اس کے ساتھ ہوں اور رہوں گی. میری ہر طرح کا تعاون بھی ہوگا اور مکمل طور پہ میری اخلاقی سپورٹ اس کے ساتھ ہوگی، دونوں ماں بیٹیوں کے ساتھ. اور یہی ہمیں کرنا چاہیے تمام عورتوں کو، کیونکہ یہ ہمارا باقی معاشرہ جو ہے، تمام عورتوں کو آج ان کو اس کو پاگل کہہ دیا، کل کو ہم پہلے ہمیں کہا، آج ان کو کہہ دیا، بعد میں باقی عورتوں نے بھی پاگل ہونا ہے. یہاں پہ کوئی عورت نارمل نہیں رہ سکتی. اگر عورت ہے تو اس کو ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے کہ آپ یہاں پہ کل کو پاگل ہو کے نکلنے سے بہتر ہے ابھی عقل سے کام لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، اور یہاں آنکھیں کھول کے دیکھیے کہ یہ آپ لوگوں کا کس طرح استحصال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے. یہاں پہ پاگل ہو کے نکلنا ہے کس کس نے. میں بھی پاگل ہوئی تھی، میرے بھی آج کسی بھی آپ رشتہ دار کو پوچھ لیں جو عقیدت مند ہے ان کی نظر میں آج بھی پاگل ہوں. یہ ہے پاگل کے سرٹیفکیٹ. ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کی پاگل کے سرٹیفکیٹ یہ تو ایسے دیتے ہیں کہ جیسے فری میں بانٹ رہے ہوں. ان کی نظر میں ہر وہ بندہ جو ان کی بات نہیں مانتا وہ پاگل ہے، چاہے دنیا اس کو کچھ بھی سمجھتی رہے. یہ ان کی اوقات ہے، ان کے سرٹیفکیٹ کی. یہ اپنی نظر میں صرف خود ہی جو ہے نا عقل کل ہیں. تو اس لیے پہچانیے اپنے درندوں کو. کل کو پاگل ثابت ہونے سے پہلے ہے کہ آپ ذرا ان کی اوقات جان لیجئے. بالکل یہاں پہ کوئی گالی گلوچ، سوری میری بیچ میں کال آ گئی تھی اور میری لائن کٹ گئی میری آڈیو. اس معاملے میں جو آپ نے بات کر رہی تھیں کہ اس معاملے میں گالی گلوچ اور جو ہے اس کے معاملے میں میرے پاس زیرو ٹالرنس ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہر فرقہ، ہر گروپ اور ہر مذہب، اور ایون کہ جو نہیں بھی مذہب، وہ بھی ایسے ہی بات کرے، اس کو بھی ایکسیپٹ کرے. یہ دین ان کا ذاتی معاملہ ہے. خدا کو کوئی مانتا ہے، خدا کو نہیں مانتا، یہ اس کا اور خدا کا مسئلہ ہے. آپ لوگ ٹھیکیدار بننے کی کوشش مت کیجئے کسی کے دین ایمان کے. آپ لوگوں کو زیادہ اجارہ داری بننے کی کوشش مت کیجئے کہ آپ لوگوں کو کسی نے ٹھیکہ نہیں دیا خدا کا، کہ کوئی خدا کو کیا کہتا ہے آپ لوگ ڈنڈے اٹھا لیں. بھئی اس کا بھی اتنا ہی خدا ہے، اس کو اپنی قبر میں جانے دیجئے، وہ حساب دیتا رہے. آپ اس کی قبر میں مت گھسیے، آپ اپنی قبر کی طرف دیکھیے. آپ کو نہیں کچھ کہنا خدا کو تو مت کہیے، آپ کو نہیں رسول کو کچھ کہنا تو مت کہیے، لیکن دوسروں کے حق مت ماریے. ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ جس عقیدے پہ پیدا ہوتا ہے، جس مذہب کو مانتا آیا ہے، وہ اس پہ سوال اٹھائے، اس کو جانچے، اس کو پرکھے، اپنے طور ہر طرح کی تحقیق کرے جس طرح کی وہ سوچ رکھتا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. یہ ہر انسان کا حق ہے. آپ کو کسی نے ٹھیکہ نہیں دیا، کسی کو کسی کا ٹھیکہ نہیں ملا ہوا. یہاں کسی کو برا لگتا ہے وہ اس سے بات مت کرے، لیکن اس کا حق مت مارے. ہر انسان یہاں پہ مکمل آزاد ہے، ایز لانگ کہ وہ کسی کو گالی نہ دے. گالی نہیں چلے گی، یہ پرسنل میں آتا ہے. کسی کو ماں بہن کی گالی نہیں چلے گی. بس یہ اخلاقیات ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ تعلیمی علمی، اس کا مطلب آگہی ہے، ذوق آگہی. مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا، یہ بحث مباحثہ، یہ تمام چیزیں دلائل کے ساتھ. یہاں پہ تنگ نظری مت قائم کیجئے، اپنے تک رکھیے. جس کو میں اس کو برداشت نہیں کروں گی، کسی بھی طرح کی تنگ نظری. انسانیت کا پلیٹ فارم ہے، ہر طرح کا انسان اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ یہاں پہ آزاد ہے، ایز لانگ کہ وہ اخلاقیات اور تمام تر انسانی حقوق کا پاس کرے. دیٹس اٹ.